ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ آج کی ایک اور نئی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی کہانی کا جو ہے وہ ٹاپک ہے 9 عمر ڈاکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تھی اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ڈاکو کہاں چھپتے ہیں۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو اپنا ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے جو ہے وہ بادشاہ کی جتنی بھی شاہی فوج تھی سب کو خبر دی۔ فوج جوان جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چھپ گئے۔ ڈاکو جب ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے اور انہیں جو ہے وہ کسی کو بھی ان میں سے گمان نہیں تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور اس نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ اب ان ڈاکوؤں میں سے ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی اور وہ بہت ہی معصوم لگتا تھا اور وہ بالکل ان کی طرح نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت زیادہ ترس آیا اور اس وزیر نے یہ سوچا کہ اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں، اس کی جان بخشی کر دے۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو جو ہے وہ اپنے وزیر کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور لیکن اس نے کہا کہ تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے چھوڑ دے یا سانپ کو مارے اور سپولے جو ہے وہ زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ بے شک جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا فرمایا اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن موقع دے کر اگر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا کہ اگر آپ دوبارہ سوچیں اس بارے میں۔ اس نوجوان کی عادتیں واقعی ہی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی ہیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام بھی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا لیکن پھر جو ہے وہ ادباش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اس کے گھر کا مال و متاع لوٹ کر بھاگ گیا۔ اسی پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی جب اطلاع ملی تو اس نے بہت زیادہ افسوس کیا اور کہا کہ جو بد اصل ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جو برے لوگ ہیں ان کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھا کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔ برسے جو باغ پر تو اگے لالائے سمن، بنجر زمین پہ اگتی ہے لے دے کے صرف گھاس۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اس حقیقت کی طرف سے ہمیں اشارہ کیا گیا کہ بد اصل جو ہوتے ہیں وہ بھلائی کی توقع ان سے کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے، اصل میں خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کی 100 برس بھی جو ہے وہ نلکے میں رکھا جائے، جب نکالیں گے تو ٹیڑھی ہوگی۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہے کہ انسانوں کی کچھ نسلیں جو ہے وہ شریف اور کچھ ذلیل ہیں جیسا کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا اشارہ انسانوں یا افراد کے شریف اور خبیث ہونے کی طرف ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک شخص بے گناہوں کو ستا کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا مظلوموں کی اعانت میں اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی سی بات خیال کرتا ہے۔ انسانوں کی فطرتیں ایسی متفاد اور متصادم کیوں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔
لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہیں، انتہائی کوشش اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل فیری ہسٹوریکل ویڈیوز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل پر جو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور ہسٹوریکل ویڈیوز، قصے، کہانیاں اور اس طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔